وہ بھی اپنے اپنے مداروں میں کوشش کر رہے ہیں، وہ گردش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارا سورج، اس طریقے سے بہت سے پلانٹس ہیں۔ رات کو جو آپ آسمان پہ نظر کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ محسوس کرتے ہوں کہ یہ ٹکراتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ بہت زیادہ آپس میں فاصلے پر ہیں، لہذا ہم تو یہاں محسوس کر رہے ہیں کہ ٹکرانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن دو طرح سے اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات کسی عمارت کی طرح ہے کہ اس کو ایک مرتبہ تعمیر کر دیا گیا، اور اب تعمیر کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں موجود ہو، عمارت باقی ہے۔ اچھا، اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس عمارت کے اندر صرف ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہو رہا ہوگا، تعمیر کا عمل نہیں ہو رہا ہوگا۔ پریکٹیکلی اس نیچر کے اندر ایسا نہیں ہے۔ نیچر کے اندر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، بعض پلانٹس جو ہیں وہ بلیک ہولز میں تبدیل ہو رہے ہیں، بعض سنز سولر سسٹم جو ہیں وہ بلیک ہول میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور بعض پلانٹس تباہ ہو رہے ہیں، بعض سٹارز تباہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ کریشن بھی ہو رہی ہے، اور سائنسدان تو کہتے ہیں کہ the universe is expanding like balloon، اور مسلسل نئے نئے گلیکسیز، نئے نئے پلانٹس، نئے نئے سولر سسٹم وجود میں آ رہے ہیں، تو دونوں طرح کا عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ عمارت کی طرح نہیں کہ جس کو تعمیر کرنے والا ممکن ہے کہ مر گیا ہو، چلا گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، بلکہ یہ اس بس کی طرح ہے کہ جس کو ایک ڈرائیور چلا رہا ہے اور اس کی نظر ذرہ بھر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے تو وہ بس تباہ ہو جائے گی، ہے نا۔ غالب نے کہا تھا دہر جز جلوہ یکتا یہ معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ خاص طور پر زمین کے اندر یہ نظام جو ہے زمین کے اوپر ہے اور دوسرے سیاروں میں نہیں ہے، تو یہ قدرت کی ایک خاص مہربانی ہے، یا آپ کہیں کہ قدرت کو ایسا ہی کرنا تھا۔ اس لیے تقریباً 30 کلومیٹر تک یہ فضا ایک ہے جس میں کہ ہم سانس بھی لیتے ہیں، اور جتنے بھی ریڈیشن سولر سے یہاں آتے ہیں ان سے ہم پروٹیکٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً ایک کشش ثقل جو ہے اس کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے سورہ رعد کی جو دوسری آیت ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اور سورہ لقمان کی 10ویں آیت ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ترونہا جو ہے یہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ ستون ہیں اور نظر نہیں آ رہے ہیں، ورنہ یہ کافی تھا کہنا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ جب ستون کے بغیر پیدا کیا تو ستون نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہنا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا ہوا جس کو تم دیکھ سکو، ترونہا کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ ستون تو ہیں، لیکن وہ ستون ایسے نہیں ہیں جیسے ہم اپنے گھروں میں بناتے ہیں، اور ستون سے مراد یہاں پر وہ پلرز نہیں ہے جو ہم گھروں میں بناتے ہیں، بلکہ ستون سے مراد وہ فورس ہیں، سپورٹنگ فورس کہ جنہوں نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اب وہ فورسز اس وقت فزکس میں ایک اہم سبجیکٹ ہے، میتھمیٹیکل فزکس کے اندر، کہ اس نیچر میں کون کون سی فورسز کار فرما ہیں۔ یہ ہے تو ان کا سبجیکٹ ظاہر ہے، ہم اس پہ اظہار خیال نہیں کر سکتے، لیکن بظاہر آیت سے یہی نظر آتا ہے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے اس نیچر کو وسیع بنیادوں پر سنبھالا ہوا ہے، انہی کا نام ہے یہاں پر ستون۔